اپنی زندگی کو غنیمت جان، مرنے سے پہلے جو کچھ بھی باقی ہے تمہارے پاس، یہ وقت نکل جائے گا، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، صدا دورہ دکھاتا نہیں۔ امام ابو یوسف امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، 18 سال کے قریب آپ نے ان کی ملازمت ایسی کی، میں پڑھ کر کے حیرت میں رہ گیا۔ ایک دن قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بیٹے کا انتقال ہوا، اور آپ نے خادموں سے کہہ دیا بیٹے کا جنازہ سب تیار کرو، اور کفن دفن سارے انتظامات، وصیت کر کے گھر سے نکل گئے اور امام اعظم ابو حنیفہ کے درسگاہ میں بیٹھے رہ گئے۔ کہا کہ اتنی دیر میں وہاں پر مشغول رہتا تو امام اعظم ابو حنیفہ کی بارگاہ میں بیٹھنے کا وقت مجھ سے چلا جاتا۔ انہوں نے ان عظیم اوقات کو بھی، ارے وہاں تو جائز تھا اپنے بچے کے دفن کے لیے، منبر نور پر جلوہ بار تاج المشائخ، شرف ملت، رفیق ملت، امان ملت، اور تمام خانوادہ برکات، معزز علماء ذوی الاحترام، نائبان رسول، مہمانان رسول، اساتین ملت، حاضرین ملت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی حبیبہ المصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ عزیزان گرامی وقار، ہم غلاموں کی حاضری کے لیے یہ دربار ہے، یہاں کے ٹکڑے کھانے کے لیے ہم آیا کرتے ہیں، تقریریں جمانے کے لیے نہیں۔ حکم ہوتا ہے آقاؤں کا، اور ان کے حکم کی تعمیل پر جب ہم کچھ لب کشائی کرتے ہیں تو پاور ہمارا نہیں ہوتا، ان کا ہی ہوا کرتا ہے۔ عزیزان گرامی، حاضری کی خاص وجہ بھی یہ تھی کہ میں مدتوں دعاؤں میں انتظار کرتا رہا خاندان برکات کے وسیلے سے، اور خاص طور پر اعلیٰ حضرت کا دیا ہوا یہ وظیفہ پڑھتا رہا اپنے مصائب کے زمانے میں، یا آل محمد خذ بیدی اے سید حمزہ کن مددی۔ اس وظیفے کا اثر تھا کہ مصائب ہلکے لگتے، اور یہ دیری نہ تمنا تھی کہ شکرانے میں ضرور حاضری دیں گے۔ اور ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں، انسان اپنی حیثیت اور اپنی وقاعت سے کچھ نہیں حاصل کرتا جب تک اس پر عطائے الہی نہ ہو، فضل ربی نہ ہو۔ برکاتی دولہا کو ہم جس حال میں دیکھتے ہیں، یہ منظر کبھی بھولا نہیں جاتا، آنکھوں سے جاتا نہیں، اور خاص طور پر جب آپ پریشیمہ ہوں، پریشان ہوں، اس صورت نور کو اپنے آنکھوں میں لائیں تو دیکھیں آپ کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ میں نے سوچا نہیں تھا ماررہ مطہرہ حاضر ہوں، اور ظاہر سی بات ہے بہت سالوں سے آتے ہیں، ہم چھونے کی بھی ہمت نہیں کر پاتے جب یہ تبرکات پہن کر رسم خرقہ پوشی میں صاحب سجادہ تشریف لاتے ہیں۔ لیکن ایک بات تھی، میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، دعاؤں میں اس وقت سے میں نے یہ چیز رکھی جب پہلی مرتبہ سرکار امین ملت نے مجھ سے فرمایا تھا کہ وہ وقت تھا 4 سال پہلے، ایک کتا حضور کی شان میں بھونک رہا تھا، تب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت اور ان کے ناموس کے دفاع میں مجھ فقیر سے کچھ کلمات ادا ہوئے، اس کی بہت سارے لوگوں نے تنقید بھی کی، تعریف بھی کی، سب اپنی جگہ پر۔ ان حالات میں نے سب سے پہلے حضرت سے رابطہ کیا تھا، اور سرکار امین ملت سے عرض کیا کہ حضور ایسا مسئلہ ہے کہ میں نے اپنے چھوٹی زبان سے کہہ دیا کہ میں دلی آ رہا مقابلہ کرنے کے لیے، مباہلہ کرنے کے لیے، میں اپنے ان الفاظ میں کچھ خطا کار ہوں تو معاف فرمائیں، آپ کا کیا حکم ہے؟ آپ کے وہ الفاظ آج تک میرے کانوں میں گونجتے ہیں، آپ نے فرمایا تھا
کہ تم اپنے گھر کے لیے نہیں جا رہے ہو، ہمارے نانا کی عزت کی بات. اور یہ نہیں کہا جاؤ دیکھا جائے گا کیا ہوتا ہے، بلکہ یہ کہا تھا جاؤ میں اپنے تبرکات کے ساتھ تمہارے ساتھ آتا ہوں. آپ خاندان برکات کی اس عطا کو دیکھیں. اس کے بعد سے میں نے یہ محسوس کیا کہ تبرکات میں اثر اتنا ہے کہ آج پہننے والا بادشاہ وقت کے طاغوتوں سے ٹکرانے کی طاقت رکھتا ہے. نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کو، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں. میں آپ سب سے بھی کہتا ہوں، میری تقریر کا لہجہ کبھی تھوڑا سخت ہوتا ہے تو لوگ بہت سارے اس کو الگ انداز میں، الگ رویے میں پیش کر دیتے ہیں، مگر میرے عزیزو یہ بہت ذمہ دار ممبر ہے، یہ نوری میاں کا ممبر ہے. یہاں سے میں آپ کے سامنے جو چیز عرض کرنے جا رہا ہوں وہ یہ، حالات ان خانقاہوں کے سجادگان کے لیے اس طرح کے ہیں کہ میں خود محسوس کرتا ہوں حضرت امان ملت اتنی دعائیں کرتے رہے ہر گھڑی، اور حضور امین ملت سے مجھ فقیر کے لیے ان کی عطائیں اپنی جگہ پر، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم جیسے لوگوں کی وجہ سے ان کے تمام کام کاج پر کچھ اثر نہ پڑے. ظالموں کی نظر اگر ہمارے اوپر ہے تو ہماری وجہ سے کوئی کام کاج میں اثر نہ پڑے. اور لوگ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ یہ خانقاہ کیا کر رہی ہے، وہ خانقاہ کیا کر رہی ہے، وہ خاموش کیوں ہیں، یہ خاموش کیوں ہیں. زبان سنبھال کر کے بات کیا کرو. ہر ایک کے کام کا انداز الگ ہوتا ہے. ضروری نہیں کہ ہر کوئی مائک میں پکار کر کے کہہ دے. تقریر کا فن جس کے پاس ہے وہ کرے گا، تحریر کا فن جس کے پاس ہے وہ ناموس رسالت کا دفاع کرے گا. ارے مسجد کے ممبر سے ہر امام بھی دفاع ناموس رسالت کرتا ہے. ہر ایک کا میدان الگ ہے. خانقاہوں کی بات جب آئے، آپ کو اندازہ نہیں ان خانقاہوں سے جو کام ہو رہا ہے. میاں ہم جیسے لوگ وقتی طور پر کسی کا جواب دے سکتے ہیں، اور یہ صاحب سجادہ جو جواب دیتے ہیں وہ برسوں تک امت مصطفیٰ کے لیے دفاع بن جاتا، برسوں تک. یہ احسن البرکات کیا ہے؟ ہم جیسے نہیں، ہمارے سے بہت اعلیٰ و ارفع ہزاروں علماء یہاں سے نکلیں گے جو دفاع ناموس رسالت کرتے رہیں گے. علی گڑھ کے البرکات میں یہ سارا چمن کیا ہے؟ دفاع کرنے کا طریقہ دیر پا بھی ہوتا ہے، دانش مندی یہ بھی ہوتی ہے. میں یہ اس کا خلاصہ آپ کے سامنے اس لیے کر رہا ہوں کہ لوگ چھوٹی زبان بڑے بڑے علماء مشائخ سادات کے لیے کھولنے لگ جاتے ہیں. فلاں کیا کر رہے ہیں، حالات ایسے ہو گئے ہیں، وہ یہ کہہ رہا ہے، یہ صاحب کیوں نہیں کہتے، وہ پیر صاحب کیوں نہیں بولتے. میاں سب کو ایسا مت سمجھو، سب کے کام الگ ہیں. اگر جنگوں میں خالد بن ولید جاتے تھے تو یہ مت پوچھو کہ عثمان غنی عمر فاروق کیا کر رہے تھے. سب کا منصب الگ ہے. صدیق اکبر کیا کر رہے تھے، خلافت کے امور کی ذمہ داریاں ان کی الگ تھی. اگر تم سب کو تلوار اور تیر سے ہی ناپتے رہ جاؤ گے تو عبداللہ بن مسعود کا کیا کہو گے، ابی بن کعب کے احوال پر کیا کہو گے. سب کے اپنے اپنے مناصب ہیں اور اپنی ذمہ داریاں ہیں. امت صرف اور صرف زبان سے کہہ لینے والے سے نہیں چلتی، امت کے احکام مختلف ہیں. بہرحال یہ چھوٹی سی باتیں تھیں، یہ اعزاز و اکرام کہ مجھے آج یہاں کھڑا کیا گیا ہے. دو چند باتیں آپ کے سامنے عرض کر کے جاتا ہوں. میں نے آیت کریمہ تمہارے سامنے تلاوت کی، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج 2026 کا پہلا دن گزرا. یہ پہلا دن ہے، نیا سال تمہاری زندگی میں دستک دیا ہے. بلکہ یوں سمجھو کہ زندگی کے ایام بہت تیزی سے ختم ہوتے جا رہے ہیں، موت کے قریب ہم آتے جا رہے ہیں. اور رب تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور یہ دیکھو کہ قیامت کے لیے تم نے کیا بھیجا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث ہے حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ کوئی دن ایسا نہیں جب تمہاری زندگی میں آتا ہے تو تمہیں صبح وہ ندا کرتا ہے، بولتا ہے کہ اے بنی آدم میں ایک نئی مخلوق ہوں، نیا دن ہوں تیری زندگی میں، کچھ کرنا ہو تو کر جا، قیامت کے دن تیرے اعمال کی میں گواہی دوں گا. اور اگر تو نے اس کو ضائع کر دیا، ایسے ہی وقت اس کو برباد کر دیا، تو اس کا بھی کل قیامت کے دن میں اس کی بھی گواہی دوں گا ہر دن. اور حضور فرماتے ہیں رات بھی آتی ہے تو یہی کہتی ہے. ہمارے پاس بہت شارٹ ٹائم ہے، بہت مختصر وقت بچا ہے. خاص طور پر طلبہ کے لیے بھی میں کہتا ہوں، کچھ تو وہ بچے ہیں جو
6 سال حفظ قرآن میں بیٹھے رہے، پھر شادی کی عمر آ گئی، سب چھوڑ دیا۔ وقت کو محسوس کرو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 2 نعمتیں ایسی ہیں جس میں اکثر لوگ خسارہ اٹھاتے ہیں۔ 2 نعمتیں ایسی ہیں، وہ کون سی 2 نعمتیں؟ حضور فرماتے ہیں ایک وقت کی نعمت اور دوسرے صحت کی نعمت۔ جس کو اللہ نے صحت عطا کی ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے، نہیں سمجھتا نوجوان، اور وقت جس کو ملا ہے آج۔ اور دوسری حدیث میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ وہ کون سی 5 چیزیں ہیں؟ مختصر سنو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے شبابک قبل حرمک، تمہاری جوانی کو غنیمت جانو، تمہارا بڑھاپا آنے سے پہلے۔ پوچھو بہت سارے بوڑھوں کو، ان کے پاس کاش کے علاوہ کچھ نہیں ہے ابھی، کاش۔ وہ بوڑھے صرف سوچتے رہ جاتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں آپ کو بتاؤں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے قیامت کے بعد جنتی جنت میں چلا جائے تو کسی بھی چیز کا غم اور خوف نہیں ہوتا سوائے ایک کے۔ بڑی الگ بات لگ رہی ہوگی آپ کو، جنت میں ایک چیز کا احساس بندے کو رہے گا۔ حدیث میں وہ کون سا؟ اس گھڑی کا، وہ وقت کا جو اس نے ضائع کیا تھا اور اللہ کا ذکر نہیں کیا تھا۔ جنت میں بھی اسے افسوس رہے گا جو وقت ضائع کیا ہے۔ نوجوانوں کو آج لگ رہا ہے تمہارے ہاتھوں میں سوشل میڈیا آئے تو 18 گھنٹے استعمال کر رہے ہیں۔ اور 5 چیزیں کون سی ہیں؟ تمہاری جوانی کو بڑھاپا آنے سے پہلے، غنا کا قبل فقرک، تمہیں اللہ نے تمنگری دی ہے، دولت دی ہے، تو محتاج ہونے سے پہلے اس کو غنیمت جانو۔ بھکاری بن جاؤ گے، اس کے بعد پھر دولت کی صرف آس کرتے رہ جاؤ گے۔ اور تیسری چیز میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحتک قبل سقمک، تمہارے بیمار ہونے سے پہلے اپنی صحت کو غنیمت جانو۔ میلاد مصطفیٰ کی مناسبت سے میں اکثر کچھ نوجوانوں کو لے کر کینسر ہاسپٹل جایا کرتا، ہر سال کا ہمارا معمول تھا، اس لیے جاتے ہیں کہ ایسے مریضوں کو دیکھنے کو ملتا ہے، اس کے بعد پھر اپنی صحت کا احساس ہوتا ہے۔ ایک ایسے 40 سالہ جوان کو میں نے دیکھا، گردن میں پھوڑی، تکیہ پورا اس کا خون سے بھر جاتا تھا، کینسر کا مریض تھا، کئی دنوں سے پڑا ہوا ہے۔ ہم جیسے گئے، کہا حضرت دعا کر دیجئے، دعا کر دی۔ سارے مریض تو کہتے تھے، لیکن اس نے ایک چیز جو کہی آج بھی وہ دل پہ لگتی ہے، اس نے کہا کہ حضرت بات صرف اتنی ہے کہ میں ایک بار اٹھ کر کے سجدہ کرنا چاہتا ہوں لیکن گردن اٹھا نہیں سکتا، گردن اٹھا نہیں سکتا۔ جیسے ہی گردن اٹھاتا ہوں پھوڑے سے خون بہنا شروع ہو جاتا ہے، اور کینسر ایسا ہے کہ موت کے قریب لے جا رہا ہے، اور وہ روتا ہے کہ مجھے ایک سجدہ کرنے کی بھی اب مہلت نہیں رہ گئی۔ عزیزو، آج تمہارے جو سر سلامت ہیں، تم غفلت میں زندگی گزار رہے ہو۔ ایک سجدہ جو تم بھاری سمجھتے ہو، اور در در کی بھیک مانگنے سے تمہیں یہ سجدہ نجات دیتا ہے۔ آپ اس چیز کو غنیمت جانو، وقت کو ضائع نہ کرو۔ نوجوانوں، موبائل تمہارے ہاتھ میں آیا ہے تو کیا، کس چیز کے لیے؟ پب جی کے لیے، رات بھر انٹرنیٹ چلانے کے لیے؟ اور میں تو سمجھتا ہوں قیامت کے دن کچھ لوگ جو سوال کیے جائیں گے تو نے دین نہیں سیکھا، تو پہلے والے ہو سکتا ہے عذر کر دیتے ہمارے پاس کوئی عالم ہی نہیں تھا، تم کیا عذر کرو گے؟ اب تو تمہارے ہاتھ میں سارا ذریعہ موجود ہے، تم ساری چیزیں اس انٹرنیٹ سے سیکھ سکتے تھے، لیکن نہیں، علم نہیں حاصل کیا، دین نہیں حاصل کیا، بلکہ اس ذریعے کو صرف اور صرف اپنے انٹرٹینمنٹ کے لیے استعمال کیا اور وقت کو برباد کیا۔ چوتھی چیز میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنی فرصت کے وقت کو غنیمت جانو مشغول ہونے سے پہلے۔ وہ جوان جو ابھی شادی نہیں کیے ہیں وہ کتنے آزاد ہیں انہیں پتا ہے، کب پتا چلے گا؟ جب بیوی ہو جائے، بچے ہو جائے، راشن لانا پڑ جائے، نوکری، سارے جب کام آ جائیں تب پتا چلے گا کہ پہلے تو بہت اچھا تھا۔ جو تمہارے پاس اللہ تعالیٰ نے فراغت عطا کی ہے، یہ مشغولیت آنے سے پہلے، یہ 4 چیزیں تو ہو گئی۔ سب سے بڑی چیز میرے آقا فرماتے ہیں، یہ تو 4 چیزیں ہو گئی، جوانی کو غنیمت جانو بڑھاپے سے پہلے، صحت کو غنیمت جانو بیماری سے پہلے، دولت کو غنیمت جانو محتاجی سے پہلے، اپنی فرصت کو غنیمت جانو مشغول ہونے سے پہلے۔ لیکن یہ سب میں اگر تم نے نہیں بھی کیا، حضور فرماتے ہیں اغتنم حیاتک قبل موتک، اپنی زندگی کو غنیمت جان مرنے سے پہلے۔
مرنے سے پہلے جو کچھ بھی باقی ہے تمہارے پاس یہ وقت نکل جائے گا. گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں, سدا دور دورہ دکھاتا نہیں. امام ابو یوسف امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں. 18 سال کے قریب آپ نے ان کی ملازمت ایسی کی, میں پڑھ کر کے حیرت میں رہ گیا. ایک دن قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بیٹے کا انتقال ہوا اور اپنے خادموں سے کہہ دیا بیٹے کا جنازہ سب تیار کرو, اور کفن سارے دفن سارے انتظامات وصیت کر کے گھر سے نکل گئے اور امام اعظم ابو حنیفہ کے درسگاہ میں بیٹھے رہ گئے. کہا کہ اتنی دیر میں وہاں پر مشغول رہتا تو امام اعظم ابو حنیفہ کی بارگاہ میں بیٹھنے کا وقت مجھ سے چلا جاتا. انہوں نے ان عظیم اوقات کو بھی, ارے وہاں تو جائز تھا اپنے بچے کے دفن کے لیے. اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اگر قیامت آ گئی اور تمہارے پاس اتنا سا وقت ہے کہ ایک کھجور کا بیج بو سکتے ہو, حضور فرماتے وہ بھی کر جاؤ, خالی نہ رہو. اتنی دیر اگر تمہارے پاس موجود ہے. اور نوجوانوں نے آج کیا بنا رکھا ہے کہ ابھی تو سیٹل نہیں ہوا, ابھی تو سٹینڈ نہیں ہوا, 25 سال کا ہو گیا, 30 سال کا ہو گیا, لوگوں پر بوجھ بنا ہے, ماں باپ پر بوجھ بنا ہوا ہے. آج میں محسوس کر رہا ہوں ہندوستان بھر کے جس علاقے میں جاتا ہوں سب سے پہلے مجھ سے لوگ یہ کہتے ہیں ہمارے علاقے کے بچے نشہ خور ہو چکے ہیں, نشہ بکتا یہاں ہے, نشہ آتا یہاں ہے, بچے نشہ کرتے ہیں. کتنی مائیں روتی ہیں. جیلوں میں ہم نے دیکھا ہے دروازے پر 4-4 گھنٹے مائیں بیٹھ کر چلی جاتی تھی کیونکہ ان کے بچے ڈرگس کی وجہ سے جیل میں بند ہیں. اور جبکہ اتنی سخت ترین سزائیں, کون تمہیں یہ نشے میں مبتلا کر رہا ہے؟ کون تمہیں اپنی جوانی کا احساس نہیں, تمہیں اپنی جوانی کی قدر نہیں؟ ہاں نشہ کرنا ہی تھا تو یہ چرس گانجے دھتورے کا کیوں کیا؟ کاش عشق محمدی کا نشہ کر لیتے, دنیا تمہاری عاشق ہو جاتی. وہ ایک نشہ ایسا ہے جس کے سر پر چڑھ کر بولتا ہے تو پھر پوری دنیا میں آواز آتی ہے ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام. وہ کون سا نشہ تھا؟ وہ عشق محمدی کا نشہ تھا. اے نوجوانوں وہ نشہ تو اٹھاؤ جس کو, اور وہ شراب پیو جس کو شراب محبت کہتے ہیں. ایسی شراب کہ جس کے بعد پھر دوسرے کا احساس بھی نہ ہو. اور اقبال اسی کو کہتا ہے کہ جو محمد عربی کی محبت کے نشے میں مبتلا ہو گئے ان کا حال یہ ہوتا ہے, ان کا حال یہ ہوتا ہے دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی, عجب چیز ہے لذت آشنائی. پوری دنیا کیا کہہ رہی ہے اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا اس نوجوان کو جو عشق محمدی میں مبتلا ہے, دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو. اسی لیے میرے عزیزو ایک بات آخر میں جملوں کو سمیٹتے ہوئے کہتا ہوں, زندگی اللہ نے دی ہے, جوانی اگر دی ہے ایک ہی بار آتی ہے, دل اللہ نے دیا ایک ہی دیا ہے, اس میں جو دھڑکن ہے ایک بار گزر کر چلی جائے تو واپس نہیں آتی. اس لیے اپنی دھڑکنوں کو سپرد کرو اس بارگاہ میں جس کو اقبال کہتا ہے بمصطفیٰ برساں خیش کے دی ہماؤس گھر بہو نہ رسیدی تمام بول حدیث. اپنے آپ کو مصطفیٰ کے قدموں تک پہنچا لو, یہی دین ہے. اگر وہاں تک نہیں پہنچ سکا زندگی ابو لہب کی طرح ہے. اے نوجوانوں ایک جوان ایسا ملتا ہے تاریخ میں, عبداللہ بن حذافہ سہمی, عیسائیوں کے بڑے بادشاہ نے قید کر لیا. اور نوجوان آخری باتیں ہیں, میں نے دیکھا ہے کبھی کبھار آزمائش تلوار چاقو بھالے اور سختیوں کی یہ آسان ہوتی ہے, سہ لیں گے لوگ. اگر تم سے کوئی کہے دین چھوڑ دو, ماروں گا, چاقو ماروں گا, تلوار ماروں گا, ہو سکتا ہے تمہارے اندر پراؤڈ فیل ہو, میں اپنے دین پر مر جاؤں گا لیکن ہٹوں گا نہیں. ہو سکتا ہے تمہارے اندر یہ احساسات آئیں, ہمیں بھی ہوتا ہے. سختیوں سے اگر کوئی بدلنا چاہے تو ہم نہیں بدلیں گے, لیکن میرے عزیزو اس سے ڈینجر امتحان ہے کبھی کوئی دولت اور حسن دے کر کے خرید لے, اچھے اچھے تقوی والوں کا تقوی بھسم ہو جاتا ہے. یہ بڑا امتحان ہوتا ہے. اس امتحان میں بہت سارے فیل ہو جاتے ہیں. آج دنیا صرف تمہیں تلوار نیزے بھالے کی بدولت دین نہیں بدل رہی, آج تمہیں حسن اور دولت کی بدولت بہت سارے لوگ کب کے نکل گئے ان کو پتہ بھی نہیں چل رہا. عبداللہ بن حذافہ کو ایک بادشاہ نے قید کیا اور اس کے بعد اس کی تعریف کیا, کہا ایسا ایک نوجوان مجھے چاہیے اگر یہ میرے اندر آتا ہے میرے دین میں آدھی سلطنت میں دے دوں گا اس کو, آدھی سلطنت. عبداللہ بن حذافہ رسول اللہ کے جوان ہیں, جو ایک بار بک جاتا ہے اس بازار میں دوبارہ کبھی نہیں بکتا. اگر دنیا آج تمہاری بولی لگا رہی ہے تو اس کا مطلب ہے پورے بکے نہیں ہو. ایک بار بک جاؤ
تمہارے چہرے سے لے کر نیچے تک آثار ایسے نظر آئیں کوئی دوسرا بولی لگانے سے بھی ڈرے، دیکھ کر کے ہی سمجھ جائے یہ بازار مصطفیٰ کا غلام ہے۔ عبداللہ بن حذافہ کو جب یہ پیشکش کی گئی آدھی سلطنت دے دوں گا، عبداللہ بن حذافہ مسکرائے، کہا یہ نہیں ہو سکتا، میرا دین اتنا سستا نہیں۔ بادشاہ نے کہا اس سے بھی زیادہ دے دوں گا، تو میرے دین میں آ جا۔ عبداللہ بن حذافہ کا جواب ہر نوجوان سن لے، جوانی کس کو کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اے بادشاہ تو پوری سلطنت دے دے، اس کے بعد ایک اور سلطنت، اس کے بعد ایک اور سلطنت دے، 3 بڑی سلطنتیں تو مجھے دے دے، اس کے باوجود اگر پلک جھپکنے کے برابر بھی تو کہے میں میرے مصطفیٰ سے بے وفائی نہیں کر سکتا، میں غداری نہیں کر سکتا۔ وہ لوگ جو اپنا وقت برباد کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ اپنے نبی سے وفا کر رہے ہیں، اپنے نبی سے محبت کا جو دعویٰ کر رہے ہیں۔ صرف نعروں میں نہیں ہوتی محبت۔ میرے آقا سے ایک صحابی نے کہا تھا واللہ انی لأحبک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول قسم خدا کی میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ حضور نے کیا فرمایا تھا جواب میں؟ انظر ماذا تقول، سوچ لے کیا بول رہا ہے۔ یہاں کہتے ہیں نا ہم لبیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہم حاضر ہیں۔ حضور نے فرمایا تھا صحابی کو انظر ماذا تقول، انہوں نے دوبارہ کہا واللہ انی لأحبک یا رسول اللہ، قسم خدا کی اے اللہ کے رسول میں آپ سے بے حد محبت کرتا ہوں۔ حضور نے پھر فرمایا انظر ماذا تقول 3 بار۔ جب انہوں نے تینوں بار یہ کہا آقا میں سچ کہہ رہا ہوں، قسم خدا کی آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، تب میرے آقا نے فرمایا اگر تو اپنی بات میں سچا ہے تو انتظار کر، مصیبتیں ایسے آئیں گی جیسے پہاڑ سے پانی بہہ کر جلدی آتا ہے، اتنی جلدی آ جائیں گی۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں عشق رسول حلوہ پراٹھا کھانے کا نام ہے، عشق رسول محبت مصطفیٰ کہیں بیٹھ کر کے آسانی سے نعرہ لگانے کا نام ہے۔ میں ابھی اگر کسی سے کہوں اپنے نبی پاک کے قدموں پر جان دینے کو تیار ہو تو ہر کوئی ہاتھ اٹھائے گا، ہر کوئی کہے گا میاں جان دینا گردن دینا بات کی بات، ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ اس نبی کے لیے اپنی گردن دے سکتے ہو تو اپنی زندگی سے کچھ برائیاں میرے نبی کے نام پر کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ کیا آج سے یہ عہد کرتے ہو کہ گانے نہیں سنوں گا؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا جو گانے سنتا ہے اس کے دل میں نفاق پیدا ہوتا ہے، وہ زنا کی طرف لے جاتے ہیں گانے۔ آج عرس نوری میں یہ عہد کر کے جاؤ میرے نبی سے میں وفا کرتا ہوں اور حضور سے وفا کرتے ہوئے عہد کرتا ہوں جو میرے نبی کو پسند نہیں وہ میں نہیں کروں گا۔ یہ عہد کرتے ہو اپنی آنکھوں کی حفاظت، اپنے کانوں کی حفاظت۔ نشہ کرتا ہے اگر کوئی کسی بھی قسم کا توبہ کر کے اٹھے۔ میرے عزیزو جس نے اپنے جان کو اپنے ہاتھوں برباد کیا اس نے خود اپنے آپ کو نہیں، اپنے خاندان کو ہی نہیں، ماں کو نہیں تڑپایا، صرف باپ کو نہیں تڑپایا، صرف اپنے بھائیوں کو نہیں، بلکہ فرمایا گیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اذیت پہنچایا۔ جب کبھی کسی امتی کے تلووں میں کانٹا بھی چبھے تو میرے آقا کو اس کے درد کا احساس ہوتا ہے۔ تم تو پورے برباد کر جاؤ گے اور سوچتے ہو کہ حضور کو کچھ نہیں ہوگا۔ ہر ہفتے فرشتے ہمارے اعمال کی خبر حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ بہت میں دل دکھ کے ساتھ یہ عرض کر رہا ہوں جو حالات دیکھ کر کے آئے، مسلمان کو اس جگہ پر نہیں ہونا چاہیے۔ ارے میاں میری بات الگ ہے، میں کسی اور جرم میں گیا لیکن دوسروں کو دیکھتا ہوں، تم کو اس جرم میں نہیں آنا چاہیے تھا، اس لیے کہ نبی پاک کا نام اور ان کی نسبت تمہارے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اتنا خیال رکھ لو میرے عزیزو۔ پھر آخر میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کہہ کر کے جاتا ہوں، سارا ڈپریشن، سارا ٹینشن، ساری برائیاں ختم ہو جائیں گی۔ ایک عمل کر لو، وہ عمل کیا ہے؟ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اٹھو قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دو، دہر میں نام محمد سے اجالا کر دو، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت کا آدھا جملہ کہتا ہوں، پورا جملہ ہر سنی کرتا ہے۔ ہماری زندگی کا اصل مقصد وہ جو نہ تھے تو اور وہ جو نہ ہو تو، یہ سارے سنیوں کو معلوم ہے، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو وقت کی بات کہہ رہا تھا آخر میں، یہ لمحہ ناشکری کا نہ ہو جائے۔ وقت آج کس کا ہے؟ لوگ کہتے ہیں نا جہانگیر کا وقت تھا، اکبر کا وقت تھا، بابر کا تھا، وہ تھا۔ ابو الحسین احمد نوری کا وقت آج بھی ہے، شاہ برکات کا وقت آج بھی ہے، جتنے یہاں پر آرام کر رہے ہیں ان کا وقت ہے۔ کبھی فارسی میں شعر سنا، شاہ است حسین
بادشاہ است حسین، فارسی میں است کہتے ہیں اور بود کہتے ہیں تھا، شعر میں نہیں کہا گیا شاہ بود حسین، بادشاہ تھا حسین، نہیں، بادشاہ ہے حسین۔ ہر وقت ان کا ہوتا ہے جو روح وقت کو تھام لیتا ہے۔ روح وقت کون ہے؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے جو ان کو تھام لیا۔ ہر سال اس کا ہے، ہر مہینہ اس کا ہے، ہر دن اس کا ہے۔ ارے 100 سال گزر گئے، اعلیٰ حضرت ابھی پرانے نہیں ہوئے، ہمارے مجمع میں جوان ہے، ابھی عشق محبت عشق محبت، بس اتنا کہہ تو اعلیٰ حضرت آ جاتے ہیں۔ کیوں؟ جو وقت کی روح کو پکڑ لیتا ہے اس کا وقت کبھی پرانا نہیں ہوتا۔ اس لیے اپنے وقت کو برباد نہ کرو، روح وقت کو پکڑ لو۔ ہر آنے والا زمانہ تمہارا ہے، 25 بھی تمہارا، 2026 بھی تمہارا، 2027 بھی تمہارا۔ اللہ جب تک حیات دے تب تک تو ہے ہی، قیامت آنے تک تمہاری قبر میں جانے کے بعد بھی وقت تمہارا ہی، وقت تمہارا ہی ہے۔ اس لیے کہ روح وقت کو جو تھام لیا اس کا وقت کبھی ختم نہیں ہوتا۔ آخر میں عرض ہے مولا کی بارگاہ میں، اے رب العالمین، اے کائنات کے پروردگار، جتنے عرص نوری میں آئے ہیں مولا، نوری میاں کو جس طرح تو نے ہر زمانے کا بادشاہ رکھا ہے، ہمیں ہر زمانے کا غلام بنا کر کے رکھ۔ لبیک یا رسول اللہ۔